جب بھی آپ پریشان ہو جائیں، زندگی کی تلخیاں آپ کے دل کو زخمی کر چکی ہوں، تو اپنی روح اور ایمان کو تازہ کرنے کے لیے خالق کائنات کی قدرت کے نظارے دیکھنے چلے جائیں۔ آبشاروں پر نظر دوڑائیں، اوپر سے آتے ہوئے پانی کے گرنے کی موسیقی کو دل کے کانوں سے سنیں، ان کے ردم پر غور کریں۔ ایسا خوبصورت ترنم آپ نے کہیں نہ سنا ہوگا۔ پانی کی شفافیت اور ٹھنڈک کو محسوس کریں، یہ آپ کے غموں کی تپش کو ٹھنڈا کر دے گی۔ بلند و بالا پہاڑوں کے ہرے دامن کی طرف دیکھ کر یہ سوچیں کہ جو مالک اتنی بلندی پر خوبصورت گھاس اگا سکتا ہے، وہ آپ کے دامن کو بھی خوشیوں سے ہرا بھرا کر سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے دل کو اس مکان کا مکین تصور کر لیں جو پہاڑی کے دامن میں بنا ہوا ہو، تو دکھوں کی گرم لو سے اور درد کی تپتی صحرا سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ لہلہاتے درختوں کی ڈانس کرتی ٹہنیوں کے ساتھ اگر آپ کا من بھی ناچنے لگ جائے، تو مدھم ہوا کے جھونکوں کی تھپ تھپی آپ کو محبوب کے ہاتھوں کے لمس جیسی محسوس ہوگی۔ بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان سے بنے راستوں کو سرسبز اور کشادہ کرنے والی ذات آپ کے لیے بھی وسعت و کشادگی کے دروازے کھول سکتی ہے، اگر آپ کا ایمان بھی اس پہاڑ کی طرح مضبوط، اونچا اور پختہ ہو۔ جنگل کے بالکل وسط میں گھرا سا گڑھا اور اس پر لکڑیوں سے بنا خوبصورت پل دیکھ کر آپ کی نا امیدی و مایوسی کے پلر گر سکتے ہیں۔ اگر ترتیب، حوصلہ اور لگن ہو تو کہیں سے بھی راستے بنائے جا سکتے ہیں۔ پہاڑوں کے دامن کو چیر کر نکلنے والے پانی کے قطرات یہ درس دے کر آپ کی کمزوری کو قوت میں بدل سکتے ہیں کہ اگر مکمل انہماک اور کنسنٹریشن کے ساتھ عمل کیا جائے تو پہاڑ کا مضبوط سینہ بھی چاک ہو سکتا ہے۔ یا پھر مضبوط پہاڑ پر اگنے والے درخت کے بیج پر غور کریں کہ کس طرح اس نے اپنی بالکل باریک ناتواں جڑ کو سخت پتھر میں گاڑ کر فتح حاصل کی۔ اس سے آپ ہمت، جرأت کا سبق سیکھ سکتے ہیں کہ مسائل کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں، آپ ان پر قابو پا سکتے ہیں۔ مگر یاد رکھنا، کیا اس بیج نے کبھی اپنے مد مقابل کی شکایت کی؟ ہرگز نہیں۔ اس نے خاموشی کے ساتھ اس کو زیر کر دیا اور اپنی فتح کا نشان اس کے سخت سینے میں گاڑ دیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اب پہاڑ بھی اس کا دوست بن گیا۔ کیوں؟ اس نے پہاڑ کو ہرا بنا دیا، خوبصورت بنا دیا۔ ذرا اپنے ادراک کو اونچا کیجیے، وشال آسمان پر نظر دوڑائیے۔ سرمئی بادلوں سے سجا آسمان کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، کیونکہ ان بادلوں میں پانی ہے۔ پانی زندگی ہے، اس میں زندگی کی مہک ہے، زندگی کی آبیاری ہے، زندگی کی بنیاد ہے۔ آپ کی ذات اس آسمان سے کم اونچی اور اعلیٰ نہیں ہے، کیونکہ آپ کو اشرف المخلوقات خلق کیا گیا ہے۔ مگر اگر اس پر پانی جیسے ٹھنڈک اور دوسروں کی زندگی کی آبیاری والے بادل نہ ہوں تو فلک اس بیاباں کی مانند ہو جائے گا جس میں ویرانہ ہی ویرانہ ہو۔ بلند و بالا درخت کو دیکھ کر کیا سبق حاصل کیا؟ کبھی آپ نے سوچا یہ دن رات مشقت کرتا ہے، سخت محنت کرتا ہے، جڑوں کو بڑھاتا ہے، مضبوط کرتا ہے، کیونکہ فطرت نے اس کو ادراک دیا ہے کہ جڑوں کے بغیر اونچا نہیں ہوا جا سکتا۔ کیا آپ نے اپنی جڑوں کو مضبوط کرنے کا سوچا ہے؟ اپنی اصلیت، دینیت کی طرف غور کیا ہے؟
درخت کی شاخیں اور پتے سورج کی روشنی کے یعنی اس کے نور کے عاشق ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ روشنی کے بغیر زندگی ممکن نہیں، یا کم از کم ہریالی اور فصل پھل روشنی کے بغیر لگنا اور ان کی پرورش کرنا ناممکن ہے۔ تو کیا آپ نے ان درختوں سے سبق سیکھا؟ استقامت کا، دن رات مشقت کا، سورج سے عشق کا، روشنی نور ہدایت جذب کرنے کا۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، آئیے اپنے آپ کو فطرت سے جوڑ دیں، جہاں ہریالی ہے، محبت ہے، مشقت ہے، سچائی ہے، عشق ہے، قدرت پر بھروسہ ہے، آگے بڑھنے کی لگن ہے، خاموش محنت ہے، شکایت کے معاملے میں لب سلے ہوئے، مسکراہٹ ہے، خوشی ہے، اجلی اور